أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار مثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون۔ جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان میں دو قسم کے مالی نظاموں کا مقابلہ کیا گیا ہے۔ ایک وہ جو اسلامی مالی نظام ہے اور ایک وہ جو سودی مالی نظام کہلاتا ہے۔ اور آج دنیا کی اکثریت پر جس مالی نظام کا قبضہ ہے، سودی مالی نظام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ روپے میں گویا براہ راست بذات خود نشو و نما کی اور بڑھنے کی طاقت پائی جاتی ہے۔ اس لیے روپیہ دینے والا یہ توقع رکھتا ہے کہ لازماً اس روپے پر اسے سالانہ کچھ رقم ملنی شروع ہو جائے، اور دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ میرا روپیہ بڑھ رہا ہے، اور لینے والا
اس بات سے بے نیاز ہوتا ہے کہ اسے اس روپے کے استعمال کے نتیجے میں کیا فائدہ پہنچا ہے۔ اگر وہ فائدہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ 100% یا اس سے بھی بڑھ جائے، تب بھی وہ ایک معین رقم سے زیادہ روپیہ دینے والے کو دینے کا پابند نہیں ہوتا، اور اگر اس کو نقصان پہنچ جائے تو خواہ وہ اصل سرمایے میں سے واپس کرنے پر مجبور ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے چونکہ نقصان پہنچا ہے اس لیے میں اب تمہاری رقم پر کچھ زائد دینے کا پابند نہیں، وہ لازماً پابند رہتا ہے۔ یہ ہے خلاصہ سودی نظام کا، اور دنیا کی بھاری اکثریت اس وقت اسی نظام کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے۔ اس کے برعکس اسلام کا مالی نظام ایک حیرت انگیز بالکل مقابل کا تصور پیش کرتا ہے، اور وہ ایسا حیرت انگیز ہے کہ آج کا مالی مفکر اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اسلام کا مالی نظام یہ کہتا ہے کہ روپے میں بذات خود بڑھنے کی طاقت موجود نہیں، بلکہ انسانی صلاحیتوں کے ساتھ جب یہ ملتا ہے تو صلاحیتوں کے ساتھ ضرب کھانے کے بعد اس کا نتیجہ منفی بھی ہو سکتا ہے اور مثبت بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی احمق یا بددیانت آدمی کے ہاتھ میں تمہارا روپیہ جاتا ہے تو وہ روپیہ کم بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کسی سمجھدار اور دیانتدار آدمی کے ہاتھ میں تمہارا روپیہ جاتا ہے تو وہ بڑھ بھی سکتا ہے۔ اس لیے روپیہ محض ایک ذریعہ ہے انسانی صلاحیتوں کے استعمال کے اظہار کا، اور صلاحیتوں کے ساتھ مل کر اس کا نتیجہ نکلے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، سود لینے والوں کو، سود خوروں کو، کہ کیا تمہارے روپے بچے دیتے ہیں؟ مراد اسی فلسفے کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ روپیہ محض ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے نتیجے میں انسانی صلاحیتیں یا تو اگر وہ چمکدار ہیں اور ہوشدار ہیں یا تو اس روپے کو بڑھا دیں گی، اور اگر وہ صلاحیتیں خابیدہ ہیں یا ان میں اور نقائص پائے جاتے ہیں تو اس روپے کو کم بھی کر سکتی ہیں۔ اور یہی ہے جو امر واقعہ کے طور پر ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ بعض بڑے بڑے امیر تاجروں کے بچے بہت سی دولتوں میں پیدا ہوتے ہیں اور اس حال میں جان دے رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی ساری کمائی کو وہ اپنے ہاتھ سے ضائع کر چکے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس بہت ہی غریب گھروں میں آنکھیں کھولنے والے، جن کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہوتی، کوئی سرمایہ نہیں ہوتا، وہ اپنی صلاحیتوں سے پہلے تھوڑا سا سرمایہ پیدا کرتے ہیں اور پھر اس سرمایہ کو بڑھا کر بہت بڑے بڑے خزانے اکٹھے کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو فطرت کا واقعی اظہار ہے، اسلام صرف اسی کو قبول کرتا ہے اور کسی فرضی مالی نظام کے تصور کو تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن صرف اسی پر بس نہیں، بلکہ ایک اور قدم آگے بڑھا کر یہ کہتا ہے کہ اپنے روپے کو نہ صرف قرضہ حسنہ کے طور پر دو، بلکہ اس طرح دو کہ تمہیں اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں ملے گا بظاہر، اور خدا کی راہ میں کثرت سے خرچ کرو۔ اور اگر تم خدا کی راہ میں اپنے اموال کو خرچ نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ ایک بالکل مختلف سلوک کیا جائے گا، تمہارا مال بڑھنے کی بجائے کم ہوگا، اور اسی کا نام زکوٰۃ ہے۔ یعنی بذات خود مال میں بڑھنے کی طاقت تو نہیں ہے، لیکن اگر اس کا تم حکیمانہ استعمال نہیں کرو گے یا اپنے اموال کو خدا کی راہ میں صرف نہیں کرو گے تو یہ تمہارا روپیہ اسلامی قانون کے تابع کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ ہے اسلامی نظام کا مد مقابل کا تصور۔ اب یہ حیرت انگیز بات ہے کہ بظاہر اسلام مسلمانوں کے روپے کو اپنی تعلیم کے ذریعے اجاڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ دنیا کا مالی نظام تو اتنا مختلف ہے کہ اس کے مفکرین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ عجیب مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو روپیہ بڑھانے کی بجائے کم کرنے کی ترکیبیں پیش کر رہا ہے۔ پہلے کہتا ہے کہ جب تم روپیہ دو تو تم زیادہ سے زیادہ شراکت کر سکتے ہو،
اور جس کے پاس بھی روپیہ رکھواتے ہو تجارتی اغراض کے ذریعے لیے، اگر اس کو نقصان ہوا تو تمہیں پوری ذمہ داری سے اسے قبول کرنا پڑے گا، اگر اس سے فائدہ ہوا تو برابر کے فائدے میں شریک ہونا پڑے گا، لیکن لازماً تمہارا روپیہ نہیں بڑھے گا۔ اس کے خطرات اسی طرح ہیں جس طرح انسانی زندگی کے روپے کی ہر جگہ خطرات درپیش ہوتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ اگر تم قرضہ حسنہ دے سکو، یعنی ایک آنا بھی واپس نہ لو، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ ایک اور قرض کرو، قرض کا انتظام سلوک کرو، تم بجائے اس کے کہ انسانوں کو قرضہ دو، تم ہمیں قرضہ دو، اور وہ قرضہ ایسا ہوگا کہ اس دنیا میں بظاہر تمہیں اس میں سے ایک آنا بھی لٹایا نہیں جائے گا۔ تم یہ فیصلہ کر کے قرض دو گے کہ یہ روپیہ ہم خدا کے نام پر خدا کے بندوں کو دے رہے ہیں، یا خدا کے نام پر خدا کی جماعت کو دے رہے ہیں، اور تمہارے ہاتھ سے پھر یہ نکل گیا جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے۔ تمہاری نیت میں یہ بات شامل ہوگی کہ میں نے اب کبھی اس روپے کو دوبارہ واپس نہیں لینا۔ یہ ایک اور شوشہ ہے اس مالی نظام کا۔ اور پھر فرماتا ہے کہ تم جہاں تک ممکن ہو سب کچھ خدا کے ہاتھ پر بیچ ڈالو، یعنی معمولی قرضہ حسنہ نہیں، بلکہ اگر ممکن ہو سکے تو اپنے سارے اموال اور ساری زندگیاں اللہ کے ہاتھ بیچ ڈالو۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ کیا یہ مالی نظام دنیا میں پنپ سکتا ہے؟ کس طرح وہ لوگ زندہ رہیں گے جن کو اموال کے بدلے میں، اموال کی قربانی کے نتیجے میں مادی نقطۂ نگاہ سے کچھ بھی ہاتھ نہیں آ رہا؟ اس حصے پر غور کرنے سے قبل قرآن کریم کا یہ اعلان میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ اس مضمون پر گفتگو فرمائی اور فرمایا کہ جو لوگ سود کا روپیہ کھاتے ہیں اور سودی مالی نظام میں پرورش پا رہے ہیں، ان کو یہ وہم ہے کہ ان کا روپیہ بڑھ رہا ہے۔ لا یربو عند اللہ ہے، جہاں تک اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، اور یہاں مراد نظام خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اقتصادی نظام جو خدا نے پیدا کیا ہوا ہے، اس اقتصادی نظام کی روح سے جو لازماً غالب آئے گا اور جو خدا کا نظام ہے، یہ روپیہ بڑھتا نہیں، کم ہوتا ہے۔ اور جس روپے کو تم سمجھتے ہو کہ کم ہو رہا ہے، یعنی زکوٰۃ میں دیتے ہو اور غریبوں کی خدمت میں دیتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کے سپرد کر دیتے ہو، فرماتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑھ رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسی باشعور اور گہری نظر رکھنے والی ہستی کا نظام ہے جو جانتا ہے کہ بظاہر یہ اعتراض پیدا ہوں گے، لوگ یہ سمجھیں گے اور دنیا کے بے وقوف یہ دعویٰ کریں گے کہ یہ مالی نظام تو دنیا میں پنپ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی پنپے گا اور تمہارا نہیں پنپے گا۔ اور پھر فرماتا ہے کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، پھر تم خدا اور خدا کے نظام سے اور اس کے رسول کے نظام سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر تمہارے مقدر میں ایک جنگ لکھی جائے گی اور تم اس جنگ سے بچ نہیں سکتے۔ حیرت انگیز دعویٰ ہے مد مقابل پر اسلام کا، جو دنیا کے اقتصادی دعوی کو بالکل رد کر کے پھینک دیتا ہے اور ایک ایسا دعویٰ پیش کرتا ہے جس کی بظاہر سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس قسم کا نظام چلانا چاہتا ہے اسلام۔ اس سلسلے میں چند امور کی طرف فی الحال احباب جماعت کی توجہ مبذول کروانی چاہتا ہوں۔ یہ مضمون اتنا وسیع اور اہم ہے اس دور میں کہ آج اسلام کو جن خطرات کا سامنا ہے اور جو بڑے بڑے چیلنج درپیش ہیں، ان میں سب سے اہم اور بنیادی چیلنج اقتصادی چیلنج ہے۔ سب سے بڑے خطرات جو اسلام کو درپیش ہیں، بلکہ ساری دنیا کو درپیش ہیں، وہ صحیح مالی نظام کے جاری نہ ہونے کے خطرات ہیں۔ اور قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مالی نظام کو صحت کے ساتھ، اس مالی نظام کو صحت کے ساتھ جاری نہ کیا گیا جو خدا تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے، تو خدا اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے دنیا کو تیار رہنا چاہیے۔ یہاں رسول تو بظاہر دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، تو خدا اور رسول سے کیا مراد ہے؟
مراد ہے نظام خداوندی، اور وہ نظام جو اسوہ نبوی کے نتیجے میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ اس نظام سے جب ٹکر لوگے تو تمہیں ایک جنگ کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ مراد نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اس غیر سودی نظام والے نظریات کے حامل لوگوں کی لڑائی ہوگی۔ مراد یہ ہے کہ یہ قانون ہے جس سے ٹکرانے کے نتیجے میں تم لازماً جنگوں میں مبتلا کیے جاؤ گے، اور ہلاکتیں تمہارا انجام ہوں گی، اور وہ ہلاکتیں جنگوں کے ذریعے درپیش آئیں گی۔ یہ ہے اصل اعلان جو اس آیت میں کیا گیا ہے۔ لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے میں مختصراً صرف چند اشارے اس موقع پر اس بات کے کرنا چاہتا ہوں کہ سودی نظام کے مقابل پر اسلامی نظام کے نکات ہیں کیا، اور جماعت احمدیہ کو جب تک اس کی سمجھ نہ آئے اس وقت تک وہ کس طرح ان سے استفادہ کر سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مختصراً، سارے مضمون کو تو بیان یہاں نہیں کیا جا سکتا، لیکن مختصراً چند نکات آپ کے سامنے رکھے جائیں کہ اسلام کس قسم کی تجارتوں کو فروغ دیتا ہے اور کس قسم کے روپے کے استعمال کی اجازت دیتا ہے اور تحریص کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ اعلان کرتا ہے اور یہ حتمی وعدہ کرتا ہے کہ اس طریق پر چلنے کے نتیجے میں تمہارے روپے میں برکت پڑے گی، وہ ضائع نہیں ہوگا۔ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ تو بار بار جماعت کے سامنے آتا رہتا ہے کہ خدا کی راہ میں اگر تم قربانی کرو گے، اللہ کی راہ میں کچھ پیش کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر جو پیش کرتے ہیں وہ اس نیت سے تو پیش نہیں کرتے کہ انہیں واپس ملے، لیکن جس کے حضور پیش کرتے ہیں یہ اس کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ لازماً واپس کرتا ہے، اور اتنا بڑھا کے واپس کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے اسی دنیا میں ان کا روپیہ اس طرح بڑھ جائے جس طرح ایک دانہ جو زمین میں ڈالا جاتا ہے وہ ایک ایسی اچھی زمین میں پڑا ہو جس میں بہت ہی نشو و نما کی طاقت ہو۔ اس دانے سے 7 بالیاں پھوٹیں، اور ہر بالی میں 7 سٹے ہوں، 7 شاخیں پھوٹیں، ہر شاخی میں 7 بالیں ہوں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی 700 گنا تک بھی خدا بڑھا سکتا ہے اسی دنیا میں۔ صرف بعد کی دنیا کا سوال نہیں، بعد کی دنیا میں تو ان گنت ہے، نسبت ہی کوئی نہیں رہتی۔ اور پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا روپیہ صرف 700 گنا تک بڑھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جس زمین میں تم نے یہ بیج ڈالا ہے اس کی نشو و نما کی طاقتیں لامتناہی ہیں۔ تمہیں سمجھانے کی خاطر ہم بتا رہے ہیں کہ جس طرح دنیا میں تم روزمرہ یہ دیکھتے ہو کہ ایک بیج گندم کا پھینکتے ہو اور بظاہر اسے پھینک کر اپنے گھر خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہو، لیکن قانون قدرت اس کی حفاظت فرماتا ہے، قانون قدرت اس میں نشو و نما کرتا ہے، اس میں برکت ڈالتا ہے، اور دیکھتے دیکھتے اس میں سے شاخیں پھوٹتی ہیں، لہلاتے ہوئے کھیت بنتے ہیں، اور یہاں تک بھی تم دیکھ سکتے ہو کہ ایک دانہ 700 گنا زیادہ پھل دے جائے۔ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت تو ایسا کوئی نظارہ کبھی دنیا نے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ ایک دانے کا 700 دانوں میں تبدیل ہونا یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو آج تک بھی ابھی پوری طرح سامنے نہیں آیا۔ انسان ایگریکلچر میں بے شمار تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، لیکن آج بھی یہ نہیں ہو سکا کہ گندم کا 1 من کھیت میں ڈالا جائے اور 700 من گندم اس کھیت سے نکلائیں۔ لیکن یہ ضرور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن قانون قدرت کے اندر جو صلاحیتیں موجود ہیں نشو و نما کی، ان پر انسان پہلے سے زیادہ علم پا رہا ہے۔ دن بدن اس کے بیج میں بڑھنے کی زیادہ طاقتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور ان سے استفادے کی قدرت انسان کو ملتی چلی جا رہی ہے۔ چنانچہ ہمارے ملک میں کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ 1 من کہ چند سیر مکئی کا بیج ڈال کر 120 من اوسط لی جائے فی ایکڑ، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اس بات کا۔ لیکن امریکہ میں ایسے علاقے میں نے دیکھے ہیں جہاں لکھوں ایکڑ پر مکئی کی کاشت کی گئی ہے، اور اوسطاً
ان لکھوکھا ایکڑ کی پیداوار 120 من فی ایکڑ کے حساب سے بنتی. یہاں تو ایک کھیت میں بھی اگر ہم زور لگائیں تبھی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. اور مکئی کا بیج نسبتاً کم ڈالا جاتا ہے، تو وہ ان علاقوں میں جہاں مکئی کا دانہ کاشت کیا جا رہا ہے وہاں نسبت 1 اور 700 کے قریب پہنچ رہی ہے. گندم میں بھی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، اور ہرگز بعید نہیں کہ بالآخر انسان کا کہ ہر قسم کے بیج کا ہر دانہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی قدرتوں کے نتیجے میں 700 گنا پھل دینا شروع کر دے. لیکن تعجب کی بات ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو اس کا تصور ہی کوئی موجود نہیں تھا، اس کے قریب ترین بھی انسان نہیں پھٹکا تھا. اس وقت یہ قرآن کریم دعویٰ فرما رہا ہے. وہ ایک پیشگوئی ہے کہ مستقبل میں انسان اس کی دسترس رکھے گا، اس بات پر دسترس رکھے گا، اور جب اسے قدرت دی جائے گی تب اس کی توجہ ہم مبذول کراتے ہیں اس بات کی طرف کہ وہ خدا جو دنیا میں تم سے یہ معاملہ کر رہا ہے، کیوں یقین نہیں کرتے کہ جب تم اس کی خاطر اس کے سپرد اپنا روپیہ کرو گے تو وہ اتنا اور اس بلکہ اس سے زیادہ بڑھانے کی طاقت رکھتا ہے. یہ ہے مضمون جو خدا تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور اس میں ظاہری دنیا کے جو اقتصادی نظام کے قوانین ہیں ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کر رہا. ہاں، قانون قدرت کی طرف توجہ دلا کر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ بے حد فضلوں والا، بے حد کرم والا ہے. آئے دن انسان کا اس ذات سے معاملہ ہوتا ہے، کافر کیا اور مومن کیا، وہ پنپ ہی خدا کے فضلوں پر رہا ہے. اگر خدا تعالیٰ کے اندر قوانین میں یہ طاقت نہ ہو کہ ایک چیز بڑھ کر سینکڑوں گنا میں تبدیل ہو جائے تو انسانی زندگی بلکہ حیوانی زندگی اس دنیا سے ناپید ہو جائے. یہ قانون قدرت ہے جس میں ہر دفعہ اللہ کا فضل خاموشی سے کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہی نہیں اور محسوس ہی نہیں کرتے. ہر دفعہ جب زمیندار جھولی میں دانے بھر کر کھیت پہ پھیر رہا ہوتا ہے دانے پھینکتا ہوا تو وہ سوچتا نہیں اکثر کہ میں کیا حرکت کر رہا ہوں، مٹی میں دانے رول رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے، اس لیے کہ غیر شعوری طور پر اس کو خدا کی رحمت پر کامل یقین ہوتا ہے. جانتا ہے کہ وہ رحیم ہے، بار بار رحمت اور فضلوں کو لے کے آنے والا ہے، اور جو اس کے قانون کے سپرد میں کر دوں گا وہ کم ہو کر واپس نہیں آئے گا، لازماً زیادہ ہو کر واپس آئے گا. اور انسانی زندگی کا بقا ثابت کر رہا ہے کہ خدا تعالیٰ واقعی بے انتہا فضلوں والا ہے، اور اس کے قانون کبھی بھی انسانی کوششوں کو کم نہیں کرتا، ان کو بڑھا کر واپس کیا کرتا ہے. تو یقین دلانے کی خاطر، اعتماد پیدا کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کو پیش فرمایا کہ دیکھو دیکھو میں وہی تو ہوں جو مومن و کافر سے اتنے فضلوں کا معاملہ کرتا. پھر کتنے جاہل ہوں گے وہ لوگ جو مومن ہو کر مجھ پر بدظنی کرنے لگے کہ وہ خدا جس کا فضل ساری دنیا پر عام ہے وہ اپنے خاص بندوں سے ایسا ظالمانہ سلوک کرے گا کہ وہ میری خاطر قربانی دیں اور اس کے باوجود وہ قربانی گھر میں رکھ لے اور ان کو غریب کرتا چلا جائے. فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ تم سے معاملہ کیا جائے گا. یضاعف لمن یشاء میں اللہ کے مومن بندے مراد ہیں، جو خدا کے ہیں ان سے یہ دنیا کا قانون ان پر جاری نہیں ہوگا، اس سے بڑھ کر ان سے معاملہ ہوگا، اور کوئی نسبت نہیں رہے گی ان کی ان قربانیوں کو ان خدا کے فضلوں کے ساتھ جو قربانیوں کے بعد آنے والے ہیں. تو وہ سارا مالی نظام جو خدا کے نام پر خواہ جماعت کو دیا جاتا ہے یا غرباء پر خرچ کیا جاتا ہے وہ اس آیت کے تابع آ جاتا ہے. دوسرا پہلو ہے عام دنیا کا جو مالی نظام ہے اس میں اسلام کیا تصور پیش کرتا ہے. اس سے متعلق میں نے جیسا کہ بیان کیا تھا، اسلام کہتا ہے کہ تمہارے روپے میں براہ راست بڑھنے کی طاقت نہیں، اور یہ امر واقع ہے، اور تم روپیہ دے کر خود اس کی ذمہ داری سے آزاد ہونے کے بعد یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ روپیہ بڑھے گا. اس کے نتیجے میں کیا چیز سامنے آئے گی وہ میں مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کے نتیجے میں دو ہی باتیں سامنے آ سکتی ہیں. یا تو ہر انسان اپنے سرمایے کو کچھ نہ کچھ اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق استعمال کرنے کی سوچنا شروع کر دے. جو بھی پس انداز اس نے کیا ہے وہ سوچے کہ میں اس کو کس طرح بہتر استعمال کروں،
ورنہ اگر میں نہیں کروں گا تو 2.5% اس نے کم ہو جانا ہے۔ تو یہ جو منفی قوت کام کر رہی ہے یہ مجبور کرے گی اس شخص کو کہ وہ لازماً اپنے روپے کو کسی ایسے مصرف میں لے کے آئے کہ وہ کم نہ ہو۔ اور چونکہ دنیا میں اکثر لوگ یہ صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے مجبور ہوگا ایسا شخص باصلاحیت انسان کو تلاش کرنے پر، اور چونکہ کوئی قانون اس کی حفاظت نہیں کرے گا اس بات سے کہ روپیہ دیا ہوا لازماً بڑھ جائے، اس لیے دوسری شرط یہ ہوگی کہ وہ لازماً دیانتدار آدمی کو تلاش کرے گا، کیونکہ اگر بددیانت کے پاس روپیہ چلا جائے اور وہ حساب کتاب میں ہی ایسا معاملہ اس کے روپے کو فنا کر کے رکھ دے تو پھر تو کوئی اس بیچارے کا چارہ نہیں ہو سکتا، اس کی پیش نہیں جا سکتی، کیونکہ ہوشیار انسان جو بددیانت بھی ہو وہ تجارتی حسابات کے ہیر پھیر میں سارے روپے کو ضائع کیا ہوا دکھا سکتا ہے۔ تو اسلامی نظام پنپ ہی نہیں سکتا جب تک دیانتداری ساتھ نہ پنپ رہی، اور دیانتداری اگر ساتھ پنپے تو دیانتداری کی قیمت انسانی نظام میں پڑتی ہے جو دوسرے نظام میں نہیں پڑتی۔ اب یہاں شرط یہ ہوگی کہ دیانتدار آدمی جس کی ساکھ دنیا میں ہو اس کو تلاش کرو اور اس کے پاس اپنا روپیہ لگاؤ، اور ایسے دیانتدار کے پاس روپیہ لگاؤ جس کے اندر صلاحیتیں بھی موجود ہیں، یا پھر اشتراک مل کے کرو۔ اگر تمہارا سرمایہ تھوڑا ہے تو سارے مل کر ایک اشتراکی سرمایہ کی کمپنی بنا لو، اور اس کے نتیجے میں مل جل کر فیصلہ کر کے اپنے میں سے جو قابل آدمی ہے اس کے سپرد معاملات کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دیانتدار کی۔ اس قسم کا مالی نظام واقعتاً اس سے پہلے تاریخ میں پنپ چکا ہے، اور اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ حضرت امام ابو حنیفہ جیسے فقہا اور جیسے بڑے مدبر لوگ اپنے وقت کے بہترین تاجروں میں بھی شمار ہوتے تھے۔ صرف امام ابو حنیفہ نہیں، اور بہت سے مسلمان بزرگ ایسے گزرے ہیں جن کو قرآنی مالی نظام نے اس طرح فائدہ پہنچایا کہ ان کی دیانت کی قیمت ڈال دی اور ان کی ذہنی صلاحیتوں کی قیمت ڈال دی۔ نتیجتاً بکثرت لوگ ان کے پاس اپنا روپیہ لے کر آیا کرتے تھے اور ان کے سپرد کر کے چلے جاتے تھے کہ ہمیں تم پر کامل اعتماد ہے، اگر نقصان ہوا تو تم نقصان دکھاؤ گے اور اگر نفع ہوا تو نفع دکھاؤ گے، ہم اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے لیے استعمال کے مواقع نہیں ملتے تھے تو رد کر دیا کرتے تھے۔ ایسے واقعات آتے ہیں کہ لوگ اپنی پوٹلیاں نام لکھ کر پھینک کر چلے جایا کرتے تھے اور ان کو کامل یقین ہوتا تھا کہ یہ روپیہ بڑھے گا، لیکن یہ یقین صرف دیانتدار سوسائٹی میں پنپ سکتا ہے، اور دیانتدار سوسائٹی کے بغیر اسلامی نظام چل ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک اور پہلو ہمارے سامنے آیا۔ اس لیے ساری دنیا کی طاقتیں اگر مل کر یہ کوشش کریں کہ غیر اسلامی معاشرے میں اسلامی نظام چلا کے دکھا دیں تو وہ ضرور ناکام ہوگی، کیونکہ اسلام اس نظام کو چلانے سے پہلے وہ مٹی پیدا کرتا ہے جو زرخیز ہے اور جو ایک دانے کو 700 گنا بڑھا سکتی ہے۔ مٹی تو ہو تھور والی اور کلر والی اور بددیانتیوں کے کیڑوں کی ماری ہوئی، اور دانے پھینک دے کے گھر واپس آ جائیں تو دانے جل جائیں گے، آپ کے کچھ بھی واپس نہیں آئے گا۔ تو ایک اور عظیم الشان اسلامی نظام کا حصہ یہ ہے کہ اسلامی نظام دیانتداری کو پہلے پیدا کرتا ہے اور پھر مالی نظام کو جاری کرتا ہے، اور اس بات کی ضمانت کیا ہے کہ دیانتداری موجود ہے؟ اس بات کی ضمانت یہ ہے کہ روپے کی محبت پہلے کم کر دیتا ہے۔ پہلے فرماتا ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرو، اور جہاں تک ہو سکتا ہے قرضے دو۔ وہ جماعت جو اپنے روپے کو اس طرح پھینکنے کی عادی پڑے ہو جائے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گویا وہ روپے کی ہلاکت کو قبول کر رہی ہے، غریب ہو امیر ہو جو کچھ اس کا پسماندہ ہے، خدا تعالیٰ فرمائے کہ مجھے دے دو قرضہ، میں تمہیں واپس کروں گا، اور ہو سکتا ہے یہ روپیہ تمہارا مرنے کے بعد واپس ہو۔ اور ایسا سودا عجیب و غریب بھی کوئی دنیا کی ہوش مند قوم کر سکتی، لیکن وہ مومن بندے جو خدا کو دیکھ چکے ہوتے ہیں، اس پہ گواہ ہو چکے ہوتے ہیں، اس کے معاملات روز مرہ ان کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ درست ہے۔ چنانچہ ان کو عادت پڑ جاتی ہے کہ اپنے روپے کو
بغیر منافع کے، بغیر اس کی واپسی کے بظاہر توقع کے وہ خدا کے سپرد کرتے چلے جاتے ہیں اور شکریہ تک قبول نہیں کرتے۔ جب وہ غریب لوگ جن کے اوپر وہ خرچ کرتے ہیں شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تو اللہ کے چہرے کی خاطر، خدا کی رضا کی خاطر ایسا کر رہے ہیں، کیوں بدمزہ کر رہے ہو ہماری نیکی؟ تم ہمیں ان لذتوں میں کوئی رہنے دو جو ہمیں اپنے رب کی رضا کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، اس لیے شکریہ تک ہمارا ادا نہ کرو۔ اس مزاج کے جو خدا کے بندے پیدا ہو جاتے ہیں ان کے متعلق یہ ذہن کرنا ہی بہت بڑی دنیا کی حماقت ہوگی کہ وہ لین دین کے معاملے میں بدیانتی کریں۔ جو احسان کے مقام پر ہو وہ لازماً انصاف قائم کرتا ہے۔ اس لیے وہ جو پہلا مالی نظام ہے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا نظام، وہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ یہ لوگ خدا کی خاطر انصاف اور تقوی پر قائم ہوں گے، اور مال کی محبت اس حد تک کم ہو چکی ہوگی کہ خدا کی رضا کو چھوڑ کر مال نہیں کمائیں گے، کیونکہ خدا کی رضا کی خاطر مال چھوڑ بیٹھے تھے جبکہ کوئی جبر نہیں تھا۔ تو جو قوم خدا کی رضا کی خاطر مال چھوڑ رہی ہو، یہ حسابی غلطی ہے کہ اس سے یہ توقع رکھنا کہ خدا کی رضا چھوڑ کر مال کھینچے گی۔ اس لیے واقعتاً اگر کسی قوم میں یہ صفت پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر مال چھوڑ سکتی ہے، اور دکھاوے کی خاطر نہیں بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر، دنیا کے فوائد کے لیے نہیں بلکہ محض اللہ کی رضا کی خاطر، اس قوم کی دیانتداری کی قرآن کریم ضمانت دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ وہاں یہ نظام پنپے گا جس کو اسلامی مالی نظام کہتے ہیں۔ وہاں جتنا زیادہ سمجھدار اور جتنا زیادہ ذہین اور جتنا زیادہ دیانتدار انسان ابھر کر دنیا کے سامنے آتا چلا جائے گا، اتنا ہی زیادہ روپیہ اس کی طرف پھینکا جائے گا، اور روپے کے ارتکاز کا ذریعہ یہ دیانتداری بنے گی، اور پھر اس کی تجارت میں، اس کی صلاحیتوں میں باقی قوم بھی شریک ہو جائے گی۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کو کنجوسی اور نفسانیت اور خود غرضیوں سے بچایا گیا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ سودی مالی نظام میں کلیتاً انحصار خود غرضی پر ہے۔ دینے والا بھی خود غرضی کے ساتھ دیتا ہے، ورنہ ہرگز ایک آنا بھی اپنا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ لینے والا ایک اور چلاکی میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس بیوقوف کو پتہ نہیں کہ جس جگہ یا جس ملک یا جس دور میں 13% سود چل رہا ہے، وہاں تجارت میں 50% تک بھی فائدہ ہو جاتا ہے، 20-25 تو عام بات ہے۔ اس لیے بظاہر یہ فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن تجارت میں جب میں لگاؤں گا روپیہ تو مجھے اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا، اس لیے میری صلاحیتوں میں یہ شریک نہیں ہے، اس کی کمائی میں شریک ہو رہا ہوں۔ تو دونوں جگہ خود غرضی کی مار پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ مالی نظام پھر ایسے بدیانت لوگوں کے قبضے میں چلا جاتا ہے کہ جو لوگ دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی حقیقت میں بڑھ نہیں رہا ہوتا، کیونکہ جس نسبت سے سودی سرمایہ بڑھتا ہے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ انفلیشن ہو کر روپے کی قیمت کم ہو رہی ہوتی ہے۔ اب جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر سال کہ آپ کے روپے کی قیمت گرتی چلی جا رہی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ آج سے پہلے پچھلے سال جو روپے کی قیمت تھی آج اس سے 15%، 20% کم ہو چکی ہے، اور اگر آپ نے بینک میں روپیہ رکھوایا ہوا ہو تو وہ 11% ہی بڑھ جائے گی زیادہ سے زیادہ۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے وقوفو، تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارا روپیہ بڑھ رہا ہے، اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ یہ گھٹ رہا ہے۔ سودی روپے میں اور سودی نظام کے اندر رہتے ہوئے سودی روپے میں برکت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے خطرناک ہوشیار کائیاں لوگوں کے ہاتھ میں یہ مالی نظام چلا جاتا ہے جو کلیتاً دیانت سے آری ہوتا ہے، اور اتنے کیرلیس ہو چکے تھے، اتنے بے رحم ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس مالی نظام کے شکنجے میں قوموں کے بعد قوموں کو جکڑتے چلے جاتے ہیں اور ان کو غریب سے غریب تر بناتے چلے جاتے ہیں، اور ان کے دل میں کوئی رحم کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، یہاں تک کہ دینے والا بھی مار کھا رہا ہوتا ہے، اور فرماتا ہے کہ پھر ایسا وقت آتا ہے کہ لینے والے کو بھی خدا کے نظام کی طرف سے سزا ملتی ہے۔ اور دونوں جگہ
اس نظام کے نتیجے میں لازماً بددیانتیاں بڑھتی ہیں اور سفاکی بڑھتی ہے اور خود غرضی بڑھتی ہے۔ تو اسلامی نظام اس کے برعکس انسانی ذہن کو نشو و نما اور جلا دینے پر مجبور کرتا ہے، ورنہ جرمانہ لگاتا ہے۔ لالچ کے نتیجے میں اقتصادی نظام نہیں چلتا، بلکہ جرمانے کے خوف سے چلتا ہے۔ اگر یہ مالی نظام جماعت احمدیہ نے دنیا میں جاری نہ کیا تو یہ دنیا لازماً جنگوں کا شکار ہوگی، کیونکہ قرآن کریم نے وعدہ کیا ہے کہ تیار ہو جاؤ اللہ سے اور اس کے نظام سے اور اس کی قدرت سے جنگ کرنے کے لیے۔ مراد یہ ہے کہ جب خدا اور رسول کے نظام سے ٹکراؤ گے تو نتیجہ جنگ نکلے گا۔ اور اس وقت جو جنگ ہمارے سامنے ہے، یہ اگر اس کی ایک وجہ بیان کی جائے تو مالی دنیا کا سودی مالی نظام اس کی وجہ بنتی ہے۔ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، بددیانتیاں ایک دوسرے سے ضرب کھاتی چلی جا رہی ہیں اس جنگ کو قریب کرنے میں، لیکن سب سے بڑی ایک وجہ اگر بیان کی جائے تو دنیا کا سودی مالی نظام ہے جو جنگ کے قریب تر کیے چلا جا رہا ہے۔ اور اقتصادی ماہرین دن بدن اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ نظام ایک ایسی جگہ پہنچ چکا ہے، اس کی تفصیل بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے، ورنہ میں بیان کر سکتا ہوں کہ کیوں بالآخر لازماً اس نظام کے اندر وہ وجوہات موجود ہیں جس کے نتیجے میں اسے خود ہی شکست کھا جانا ہے۔ جب یہ ان حدود تک پہنچتا ہے جہاں اس کو شیک ہو جانا ہے، جہاں اس کے ٹکڑے اڑنے ہیں، تو وہاں جنگیں آتی ہیں۔ وہ قومیں جو لمبے عرصے تک دنیا کی لوٹ مار کر رہی ہوتی ہیں، جب وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اب ہم میں مزید اس بات کی سکت نہیں رہی، ہمارا مالی نظام کلیپس ہونے والا ہے اور ہم غربت اس مالی نظام کے باوجود ہمارے سامنے کھڑی ہے، وہ وقت ہوتا ہے جب کہ دنیا جنگوں میں مبتلا کی جاتی ہے۔ پھر بڑی سخت ٹکریں لگتی ہیں آپس میں، لوٹ گھسوٹ جس ذریعے جس طاقت سے بھی ہو سکے وہ کی جاتی ہے۔ تو اس وقت ہم وہاں پہنچ چکے ہیں اور جماعت احمدیہ اس معاملے میں ابھی پیچھے ہے۔ یہ درست ہے کہ مالی نظام یعنی عالمی مالی نظام سے جماعت احمدیہ ٹکر لینے کی حیثیت میں نہیں ہے اس وقت۔ یعنی سمندر کی لہروں میں اگر ایک قطرہ انتہائی طاقت کے ساتھ بھی پھینکا جائے تب بھی وہ لہروں کے رخ کو تو نہیں بدل سکتا بیچارہ۔ اس لیے یہ تو میں نہیں کہتا کہ جماعت احمدیہ میں اس وقت یہ طاقت ہے کہ دنیا کے اقتصادی نظام کا رخ بدل دے، لیکن یہ طاقت ضرور ہے کہ اپنے اندر رہتے ہوئے جہاں تک ممکن ہے وہ اسلامی مالی نظام کو جاری کرنے کی کوشش کرے۔ اس کی طرف میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں۔ اگر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سودی روپے سے نفرت کرنے لگیں اور بہانے بنا کر اپنی تجارتوں میں سودی روپے کو داخل نہ کریں۔ جہاں تک معاشرے کی مجبوریوں کا تعلق ہے، میں جانتا ہوں کہ احمدی کلیتاً سودی روپے پر سود دینے سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ مالی نظام اس قسم کا بن چکا ہے کہ ایک احمدی تاجر کو لازماً ایسے رستوں سے گزرنا پڑتا ہے، ورنہ وہ تجارت میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ قومی طور پر تجارتی لحاظ سے اس مالی نظام میں رہتے ہوئے موت قبول کرنی پڑے گی اگر کلیتاً الگ ہو جائیں۔ اس کا حل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ پیش فرمایا کہ جب تک ہم دنیا کے مالی نظام کو تبدیل نہیں کرتے، ایک بات ہم بہرحال کر سکتے ہیں کہ جہاں بالکل مجبور ہو جائیں وہاں روپیہ دے تو دیں، لیکن سودی روپے سے استفادہ نہ کریں۔ یعنی حرص کا پہلو ہمارے اندر پیدا نہ ہو، مجبوراً اگر اپنا مال چھوڑنا پڑے تو اس کے نتیجے میں حرص تو نہیں پیدا ہوتی، لیکن جب روپے کے بدلے میں روپے کی حرص پیدا ہو جائے تو اس سوسائٹی میں اسلامی نظام پھر نہیں چل سکتا۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس باریک فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے فرمایا کہ جو احمدی تجار مجبور ہیں دنیا کے مالی نظام میں رہتے ہوئے سود دینے پر، ان کے لیے یہ ترکیب ہے کہ اگر ان کے روپے پر کچھ سود ملے تو اس کے مقابل پر حساب میں وضع کر دیا کریں، اور کوشش یہ کریں کہ سودی نظام سے نہ ان کو کچھ ملا اور نہ ان کو دینا پڑا۔ لیکن اگر نہیں تو دینے والے تو بے شک بن جائیں، لیکن روپے پر ذاتی فائدہ نہیں اٹھانا، اور ایسا روپیہ اگر ان کو ملتا ہے مجبوراً، یعنی خواہش نہیں ہے، نیت نہیں ہے،
تو ان کی نیت کو پاک کرنے کی خاطر کہا کہ یہ پھر خدا کے دین پر خرچ کرو، تم پر خرچ نہ ہو، یعنی سودی نظام کے برعکس نتائج پیدا کرنے کے لیے خرچ کرو. غریب کی ہمدردی پر خرچ کر دو، کیونکہ سود تو غریب کو لوٹنا چاہتا ہے، اور زیادہ غریب کرنا چاہتا ہے، غریب قوموں کو اور زیادہ بدتر حال میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. اس لیے بالکل برعکس نتائج پیدا کر دو تو اس سے تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا. یہ تھی حکمت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کی. مگر آج کل میں دیکھ رہا ہوں اور بہت سی مثالیں میرے سامنے آ رہی ہیں کہ بجائے اس کے کہ احمدی کلیتاً سودی روپے کی حرص سے آزاد ہو کر مجبور کر دیے جاتے اس بات پر کہ وہ تجارت کی نئی نئی راہیں تلاش کریں اور دیانتداری ان کے اندر پنپے اور دیانتدار اور صاحب صلاحیت لوگ ان کی توجہ کا مرکز بنے، اس کے برعکس کئی بہانوں سے سودی روپے اور سودی حرص میں مبتلا ہو چکی ہے جماعت تو نہیں کہہ سکتا میں، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ بھاری اکثریت پاک ہے اللہ کے فضل سے، لیکن ایک رو چلی ہوئی ہے جو انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اس کو اگر پرورش پانے دیا گیا تو پھر یہ جماعت اس لائق نہیں رہے گی کہ دنیا کے مالی نظام کو تبدیل کر سکے. وہ رو یہ ہے کہ اپنے روپے کو بعض تاجروں کو لوگ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کتنے فیصدی منافع دو گے، 15%، 20%، 25%، اور اپنے دل کو یہ مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہم نے تو سود نہیں کھایا، ہم نے تو منافع لیا. سوال یہ ہے کہ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ خدا کو دھوکہ دے رہے ہو. یعنی شرائط سودی ہیں اور نام تجارت رکھ دیا. جب تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے تو تمہیں دکھ نہیں پہنچتا؟ کیا بھول جاتے ہو اس بات کو کہ ایک مسلمان کا غیر مسلم نام رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑا کرتا، صرف معاشرے میں دکھ پیدا ہو جاتا ہے. نام بدلنے سے کس طرح حقیقت بدل جایا کرتی؟ کسی درخت کو کتا کہہ دیں تو وہ درخت بھونکنا تو نہیں شروع کر دے گا. مچھلی کا نام سور رکھ دیں تو وہ حرام تو نہیں ہو جائے گی. اور اسی طرح سور کا نام کوئی بہت سی اچھا تجویز کر دیں، اسے گھر کا پلا ہوا مرغا کہنا شروع کر دیں تو گوشت تو حرام کا حرام رہے گا، اس کے اندر تو ایک ذرہ بھی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی. تو قرآن کریم اس قسم کی جہالت کی توقع نہیں رکھتا آپ سے کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں اور اپنے ضمیر کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں کہ سود کا نام بدل دیں اور کہیں کہ یہ تجارت ہو گئی ہے، الحمدللہ بالکل پاک ہو گیا. حرام لازماً حرام رہے گا اور سود بہرحال سود رہے گا. شرطیں ہیں جو فیصلہ کریں گی کہ یہ سودی تجارت ہے یا غیر سودی تجارت ہے. چنانچہ ربا میں بھی میرے علم میں یہ باتیں آئی ہیں کہ بہت سے لوگ خود دھوکہ دیتے ہیں لوگوں تک پہنچ کر اور ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں 25% دے دیں گے اور تم ہمیں سرمایہ دے دو، ہم تمہیں منافع دیں گے. اور دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے نفسوں کو بھی اور خدا کو بھی. لیکن قرآن کریم فرماتا ہے ما یخدعون الا انفسهم. حقیقت یہ ہے کہ صرف وہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دیتے ہیں، نہ وہ خدا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ وہ اس کی جماعت کو دھوکہ دے سکتے ہیں. اس لیے آج کے بعد کلیتاً اس کو ختم ہو جانا چاہیے اس نظام کو. یہ اسلام کے نظام سے مذاق کھیلا جا رہا ہے اور جماعت کو تباہ کیا جا رہا ہے اور دنیا کی تباہی کے سامان کیے جا رہے ہیں. جس جماعت نے دنیا کا مالی نظام بدلنا تھا، اگر وہ خود ہلاکتوں کا شکار ہو جائے تو وہ کس طرح تبدیل کر سکتی؟ چون کفر کعبہ برخیزت حجا ماند مسلمانی. اگر جماعت احمدیہ پر ہی سودی نظام وار کر گیا اور اس کے قبضے میں جماعت چلی گئی تو کس طرح سر اٹھا کر یہ دنیا میں اعلان کرے گی کہ ہم تمہاری تقدیر بدلنے کے لیے آئے ہیں، ہم سے وابستہ ہے تمہارے احیاء. وہ کہیں گے تم تو آپ ہلاک ہو چکے ہو، تم تو خود سود کا شکار ہو بیٹھے ہو، پھر کس طرح دنیا کو تبدیل کرو گے؟ بس وہ لوگ جو اس قسم کا روپیہ دے چکے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ ایک آنا بھی ان پر حرام ہے اگر وہ اس روپے پر منافع کے نام پر واپس لیں. اور وہ لوگ جو اس قسم کی تجارتیں کر رہے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ان کو بھی میں منع کرتا ہوں کہ عالمی مالی نظام کی مجبوری کے نتیجے میں بینکوں کی مارفت جو گندگی موجود ہے پہلے سے اور ہم مجبور ہیں کسی حد تک اس میں ملوث ہونے میں، وہ کام آپ بے شک کریں، لیکن تقویٰ کے ساتھ ڈرتے ڈرتے خدا کا خوف کھاتے ہوئے اور یہ کوشش کرتے ہوئے کہ حتی المقدور سود سے بچیں.
لیکن جماعت کو گندا نہ کریں. اگر وہ احمدیوں کے پاس جائیں گے اور ان کو خراب کریں گے اور زیادہ لالچ دیں گے پیسے کی، تو خواہ وہ دیانتداری سے ایسا کریں، تب بھی وہ جماعت کے لوگوں کو گندا کر رہے ہوں گے. ایسے لوگوں کے متعلق قرآن کریم کا یہ اعلان ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ایک اور رنگ میں جماعت کو ایک چیلنج ہے. فرماتا ہے تم پھر اللہ سے ٹکر لوگے تو خدا تمہیں سزائیں دے گا، تمہارے روپاؤں میں برکت نہیں رہے گی، تمہاری خوشیاں چھین لی جائیں گی. یہاں جنگ سے مراد ایک مومن اگر ایسی حرکتیں کرتا ہے تو اس معنی اور ہو جاتے ہیں، جنگ کے معنی بدل جائیں گے. مراد یہ ہے کہ بہت اچھا، پھر تم خدا سے ٹکر لیتے ہو تو خدا کی طرف سے عقوبت کے لیے تیار ہو جاؤ. تم کس طرح سمجھ سکتے ہو کہ زبردستی امیر ہو جاؤ گے اور زبردستی خدا کے نظام کو نظر انداز کر کے تمہاری دولتیں تمہیں خوشیاں پہنچا سکیں گے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کا مطلب یہ ہے کہ بہت اچھا پھر ٹکر لو اور خدا تمہیں سزا دے گا اور تمہارے روپوں کی برکتیں چھین لے گا اور تمہاری گھروں کی خوشیاں نوچی جائیں گی، تمہاری اولادوں کی برکتیں اٹھ جائیں گی، اور زبردستی تم خدا سے کچھ بھی نہیں لے سکتے. وَإِن تُبْتُمْ، لیکن ساتھ اللہ بڑا رؤوف رحیم ہے. فرماتا ہے جو ہو چکا، ہم تمہیں توبہ کی طرف بلاتے ہیں. سود دینے والوں کو کہتا ہے فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ. توبہ کرو تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تمہارا روپیہ اب واپس نہیں آئے گا، وہ روپے کہ اب تم حقدار نہیں رہے، تم پہلے سود کھا بیٹھے ہو، کئی قسم کے فائدے اٹھا چکے ہو، اس لیے وہ روپیہ تمہارا نہیں رہا. فرماتا ہے ہم یہ سزا تمہیں نہیں دیتے، یہ معافی دے دیتے ہیں. آج کے بعد جو تمہارا اصل زر ہے وہ تم واپس لینے کا حق رکھتے. لا تظلمون ولا تظلمون. جب تم توبہ کر بیٹھے ہو تو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، نہ تم ظلم کرنے والے بنو. اس کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب یہ روپیہ فوری طور پر تو واپس ہو نہیں سکے گا، پھر کیا انتظام چلنا چاہیے؟ فرمایا تمہیں مہلت دینی پڑے گی. جن کے پاس تجارت پر روپیہ لگایا ہوا تھا ان پر تم یہ احسان کرو کہ وہ تمہیں سود دینا بند کر دیں، اور یہ احسان کرو کہ کچھ مہلت دو ان کو کہ جس میں وہ روپیہ واپس کریں، اور وہ کامل دیانتداری اور تقوی کے ساتھ جلد از جلد ان لوگوں کا سرمایہ واپس کرنے کی کوشش کریں. اور اگر واپس نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے تو سمجھوتا کریں. تجارتی اغراض سے اگر روپیہ وہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کا رستہ تو کھلا ہے، پھر وہ نیا سمجھوتا کریں اسلامی شریعت کے مطابق اور نفع نقصان میں برابر کے شریک ہوں، تو پھر اس روپے کا استعمال جائز ہو جائے گا. تو یہی وہ دو طریق ہیں جو کھلے ہوئے ہیں. باقی اس نظام کی نشو و نما کے سلسلے میں کیا ذرائع اختیار کرنے چاہیے اس کے متعلق بعض جماعت کی طرف سے کمیٹیاں بٹھائی گئی ہیں، اور میں ایک صلاح عام بھی دیتا ہوں ساری جماعت کو. اس مختصر مضمون کی روشنی میں جماعت کے اہل فکر جو تجارتی ملکہ رکھتے ہیں اور شدھ بدھ ہیں ان کو ان باتوں کی، ان کو چاہیے کہ وہ جماعت کو مشورہ دیں کہ جب سود پر روپیہ نہیں لگانا اور سود پر حتی المقدور روپیہ نہیں لینا، تو پھر احمدی احباب کے لیے تجارت کے کون سے باقی رستے رہ جاتے ہیں، اور کس طرح جماعت اندرونی طور پر ایسا نظام جاری کرے کہ باہر کے لوگوں سے بہتر طور پر وہ دنیا میں نشو و نما کر کے دکھائے دنیا کو، اور بتائے کہ اسلام کا نظام یعنی خدا تعالیٰ کی رحمت کے حصے کو چھوڑ کر بھی دنیا کے قانون کے لحاظ سے بھی پنپنے کی بہتر حیثیت رکھتا ہے. اس پر اہل علم بھی غور کریں اور اہل تجربہ بھی غور کریں، اور جہاں تک ممکن ہو اپنی تجاویز پورے غور اور فکر کے ساتھ مجھے بھجوائیں، تاکہ وہ کمیٹیاں جو ان باتوں پر غور کر رہی ہیں ان کو وہ ارسال کر دی جائیں، وہ ان کے زیر نظر آ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرمائے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق بخشے. میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا کی راہ میں جو آپ خرچ کرتے ہیں وہ تو ایک ایسا سودا ہے، اس میں آپ کو فکر کی کوئی ضرورت نہیں. وہ تو خدا اس طرح گھر برکتوں سے بھرتا رہا ہے اور بھر رہا ہے اور بھرے گا. اور جو لوگ اللہ کے نظام سے محبت کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے بھی محبت کرتے ہیں جو خدا کے نظام کے لیے اب قربانیاں پیش کرتے ہیں.
اور ان دلوں سے خود بخود ایسے پیار سے دعائیں اٹھتی ہیں کہ ناممکن ہے کہ وہ نامقبول ہو جائیں۔ اس لیے احباب جماعت میں ایک بڑی کثرت ہے ایسے لوگوں کی جو خدا کی راہ میں قربانی کرنے والوں کے لیے دن رات دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ الفضل میں پڑھتے ہیں کہ واقعہ قربانی کا جماعتی یا انفرادی، تو بے اختیار وہ خدا کے حضور جھکتے اور ان لوگوں کے لیے دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک اور زائد فضل کا نظام ہے، دعا کا نظام، یہ بھی ان کی مدد کر رہا ہے۔ اس لیے ان کے لیے تو کسی قسم کا خوف کا کوئی سوال نہیں۔ جو روپیہ بچ جائے گا اس میں اگر وہ سود پر نہیں لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی برکت کا نظام یہاں بھی ایک آئے گا جو عام دنیاوی نظام سے بالا ہے۔ لیکن ان سب کو بھی چھوڑ دیں آپ، تب بھی میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامی نظام دنیا کے قانون کے مطابق بھی زیادہ پنپنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور لازماً یہ غالب آ سکتا ہے۔ جماعت توکل کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اس پر عمل تو کر کے دیکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔